بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چال کی قسط نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے بلکہ میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے آپ کی تحویل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میرے ماں باپ کو جو پریشانی ہوگی اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بشیر ترخان اور نذیرہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ وہ تمہاری گرفتاری کی خبر سن کر تھانے آئیں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا۔ میری ماں نذیرہ کو بہت کم نظر آتا ہے، آپ اسے ایک اندھی عورت ہی سمجھے جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے، گھر میں رہتی ہے، یہاں تو مجھ سے ملنے میرا باپ ہی آئے گا۔ میں نے کہا نا، تم اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر انور علی کو دوبارہ حوالدار بہادر علی کے پاس بھجوا دیا۔ اسی وقت ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، لہٰذا رات کو اپنے گھر چلا جاتا تھا اور صبح کے وقت ڈیوٹی سنبھال لیتا تھا، مگر آج وہ تقریباً 2 گھنٹے لیٹ تھا۔ وہ سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے کہا، وحید، تھانے کے قریب رہائش پذیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا جب دل چاہے اٹھ کر چلا آئے۔ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، ایسی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ وقت کا خیال رکھا ہے۔ وہ دراصل رات سے میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج رات کو وہ چھوٹے بچے کو نہیں دیکھ سکی، لہٰذا مجھے بار بار اٹھ کر اسے دیکھنا پڑا، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ رات میں نے جاگ کر گزاری۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو پھر دھیرے سے بولا، اب تو آپ میری تاخیر کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے نا؟ بالکل سمجھ گیا، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ وحید راٹھور کے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی 8 سال کی، اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر 3 سال اور تیسرا سب سے چھوٹا بیٹا صرف 6 ماہ کا تھا۔ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا، وحید کی بیوی صغرا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، 2-4 دن میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، اور اس ہونے کو نمٹنے یا بھگتنے کے لیے وحید کو زیادہ وقت گھر پر دینا پڑتا تھا۔ اس گاؤں میں وحید کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے گھریلو حالات اور مسائل کے بارے میں اکثر مجھ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا تھا۔ اب تو وہ خاصی سنبھل گئی ہے، میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، لیکن دن میں 1-2 دفعہ مجھے گھر کا چکر لگانا پڑے گا۔ وہ قدرے متوقف ہوا، پھر افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں اپنی اس گھریلو پریشانی کے سبب اس مسئلے کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکا ہوں جس پر ہم نے رات کو تفصیلی بات کی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ایسا مصروف ہوا کہ کچھ خبر نہیں، اس وقت سے لے کر اب تک گاؤں میں کیا ہوتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا ہوں اور تھوڑا کھا پی کر تھانے آ گیا ہوں۔ تمہارے لہجے میں اسی لیے افسوس کا عنصر شامل ہے، لیکن تمہیں کچھ پتہ نہیں، آج کا سورج طلوع ہونے سے لے کر اب تک اس گاؤں میں، خصوصاً تھانے میں، کیا انقلابی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم جس کام پر توجہ نہ دے پانے کی وجہ سے افسردہ ہو، سمجھو وہ کام پہلے 2-3 گھنٹوں میں آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، بس چند ایک آخری مناظر باقی ہیں۔ کیا مطلب؟ حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے حالات کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا، اس کے ساتھ ہی اپنی رائے اور اندازوں کا بھی ذکر کیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مجھے سنتا رہا، اور جب میں خاموش ہوا تو وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، ملک صاحب، مجھے پکا یقین ہے نبیلہ کی گمشدگی میں چوہدری مشتاق کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے، یعنی نبیلہ بھی اسے حاصل ہو جائے اور اس کی راہ کا کانٹا انور علی بھی اپنی بڑی صفائی سے ٹھکانے لگ جائے۔ گویا تم انور علی سے اتفاق کرتے ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں، بڑی حد تک، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، لیکن میرے ذہن میں نبیلہ کی گمشدگی کا ایک اور بھی پہلو ہے جس کے بارے میں انور علی نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، وہ مختلف پہلو کون سا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انور علی کے خیال میں چوہدری مشتاق نے اپنے بندوں کی مدد سے نبیلہ کو اس طرح غائب کروایا ہے کہ اس کی گمشدگی کا شک سیدھا اس پر جائے، پولیس انور کو نبیلہ کے اغوا کے الزام میں پکڑ کر کسی مصیبت میں ڈال دے اور چوہدری کی عید ہو جائے۔ بعد ازاں نبیلہ کو اس طرح برآمد کیا یا کرایا جائے کہ ہر صورت میں انور ہی قصوروار دکھائی دے۔ لیکن میں نے جس پہلو کا ذکر کیا ہے نا جناب، وہ ڈرامائی انداز سے متوقف ہوا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میرے خیال میں اس کھیل میں نبیلہ کی ماں عائشہ بھی چوہدری مشتاق کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ وہ جانتی ہے کہ نبیلہ کہاں غائب
ہے۔ اس کا رونا دھونا اور بیٹی کے لیے پریشان ہونا محض اداکاری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب، پتہ نہیں مجھے کیوں یقین سا ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اگرچہ تمہاری باتوں پر تصدیقی مہر تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ان میں خاصا وزن پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا، نبیلہ کی بازیابی کے لیے عائشہ اور چودھری مشتاق کو باری باری ایک ہی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا، اور یہ کام ابھی سے شروع سمجھو۔ لگتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی لاہ عمل تیار کر لیا ہے، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھانے سے نکلا اور چودھری مشتاق کی حویلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چودھری کی حویلی اسی گاؤں میں موجود تھی اور تھانے سے بمشکل 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں اگر چاہتا تو سائیکل، گھوڑے یا تانگے کے ذریعے چودھری سے ملنے جا سکتا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں سوچوں کا ایک ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ میں ایک لاہ عمل ترتیب دے رہا تھا، لہٰذا میں نے دانستہ پیدل جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ یہ بات دیکھنے، سننے اور پرکھنے میں آئی ہے کہ چہل قدمی کے دوران انسان کا ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا ہو تو اس عمل کے ذریعے وہ بنسبت آسانی سے مسئلے کے حل تک پہنچ جاتا ہے۔ نیوٹن، ایڈیسن اور آئنسٹائن نے بہت ساری سائنسی گتھیاں ٹہل ٹہل کر اور چہل قدمی کر کے ہی سلجھائی تھی۔ میں چودھری مشتاق کی حویلی تک بعد میں پہنچا۔ مجھ سے پہلے میری آمد کی خبر وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ حویلی کے گیٹ پر ایک ہٹے کٹے لشکرے نے میرا بڑا پرجوش استقبال کیا اور فدویانہ انداز میں بولا، آئیں جی تھانے دار صاحب، چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر موجود ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہارے چودھری صاحب میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ او جناب، آپ تو علاقے کے بادشاہ ہیں، وہ مسکا لگانے کے انداز میں بولا۔ چودھری صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس شخص کی باتوں سے مجھے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ چودھری نے تھانے اور گاؤں کے معاملات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے چودھری کے بندے کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی معیت میں ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچ گیا، جو یقیناً چودھری کی بیٹھک تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری مشتاق بھی وہاں آ گیا۔ یہ چودھری اس سے روبرو میری یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ جثے سے اندازہ ہوتا تھا جوانی میں وہ کثرت کا عادی رہا ہوگا۔ ڈنڈ پٹی ابھی تک قائم تھی۔ وہ ایک دراز قامت شخص تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر ذہن میں پنجابی فلموں کے معروف ویلن کا تصور اجاگر ہوتا تھا۔ عمر کے اس حصے میں بھی اس کی صحت قابل تحسین تھی۔ گویا عائشہ نے اس کی مستعدی اور کارکردگی کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا وہ کچھ غلط نہیں تھا۔ چودھری بڑے اتفاق سے مجھ سے ملا۔ اس کے انداز سے بڑا جوش اور دوستانہ پن پایا جاتا تھا۔ اپنے ابتدائی تاثر سے وہ خاصا زندہ دل، خوش مزاج ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور رسمی لیک سلیک کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ چودھری نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب، نبیلہ کی گمشدگی کے ایک حوالے سے اچھی ثابت ہو رہی ہے کہ اس بہانے آپ سے ملاقات تو ہو گئی، ورنہ وہ لمحے بھر کے لیے تھما۔ پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ورنہ آپ کو اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن نہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکا، نہ ہی محکمہ جاتی مصروفیات نے آپ کو اس زحمت کی فرصت دی۔ بہرحال بہانہ کوئی بھی ہو، خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ نبیلہ کے ذکر پر چودھری کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ اس چمک کو حیوانے یا ہوس کی چمک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے تاثرات سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ نبیلہ اور اس کے معاملے میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ کی بات سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو اس میں ہم دونوں ہی برابر کے قصوروار ہیں۔ خیر، کسی بھی سبب سے ہی ہم آج مل تو گئے۔ اس نے کہا، اور سنائیں، آج کل تھانے داری کیسی چل رہی ہے؟ اصولی طور پر اسے سب سے پہلے نبیلہ کے بارے میں استفسار کرنا چاہیے تھا۔ اس کی عملداری میں ایک نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی غائب ہوئی تھی جس کے اغوا کا ملزم تھانے میں بند تھا۔ فطری طور پر اس کے اندر یہ تجسس نظر آنا چاہیے تھا کہ ملزم انور نے کیا اگلا، وہ نبیلہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہانی سنا رہا ہے، اس نے مغویہ کی بازیابی کے لیے کیا لاہ عمل تیار کیا۔ مگر چودھری نے ان امور سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اپنے انداز اور تاثرات سے بڑا پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اب آپ مجھ سے یہ سوال تو نہ کریں کہ تھانے داری کیسی چل رہی ہے، بھلا کون سا معاملہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے؟ آپ کا تو ایک ادنا سا ملازم بھی یہ جانتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اور وہ مجھے اطلاع دیتا ہے کہ چودھری صاحب اس وقت حویلی کے اندر موجود ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ میرا اشارہ اس بندے کی جانب تھا جو مجھے حویلی کے گیٹ پر ملا تھا اور جس کی رہنمائی میں اس بیٹھک تک پہنچا تھا۔ وہ میں نے خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، کیا کریں جی، نظر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ تھانے داری اور چودراہٹ قائم کرنے کے لیے اپنے مخبروں سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔
یہ بات تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ اسی وقت ایک ملازم بڑی سی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا۔ یقیناً چودھری نے ادھر آنے سے پہلے میری خاطرداری کے لیے احکامات جاری کیے ہوں گے۔ ملازم نے میرے سامنے رکھی میز پر سامان خوردنوش چن دیا۔ میں نے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ تو آپ نے اپنے تھانے میں کھایا ہوگا نا؟ چودھری نے ملازم کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور کچھ کھائے پیے بغیر چلے جائیں؟ تھوڑا بہت تو آپ کو لینا ہی پڑے گا ملک صاحب۔ ملازم چودھری کا اشارہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کر بیٹھک سے نکل گیا۔ میں چودھری کے فرمائشی الفاظ میں تھوڑا بہت کے مطابق نعمت خداوندی سے انصاف کرنے لگا۔ میرے ساتھ ہی چودھری کا ہاتھ بھی حرکت میں آ گیا۔ چودھری نے پوچھا، ملک صاحب بندے نے زبان کھولی کہ نہیں؟ بڑی دیر کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ابھی تو میں نے پیار کی زبان استعمال کی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں یہ زبان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رات کو اسے حوالدار کے سپرد کروں گا۔ امید ہے صبح تک وہ تیر کی مانند سیدھا ہو جائے گا اور بڑی خوشی سے حقیقت اگل دے گا۔ ویسے، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک تو وہ آپ پر ہی الزام لگا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے میرے بارے میں وہ بدبخت؟ چودھری کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ میں نے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ نبیلہ کو آپ ہی نے کہیں غائب کروایا ہے اور اس پر الزام لگا کر اسے جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران میں بڑی توجہ سے چودھری کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ انور کے لگائے گئے الزامات کا سن کر چودھری کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی نفرت ابھری۔ پھنکار سے مشابہ لہجے میں اس نے مجھ سے استفسار کیا، ملک صاحب اس گندے کیڑے نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ بتایا ہے جناب، اس نے دستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ نبیلہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کمال ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور الٹا مجھ ہی سے پوچھنے لگا، ملک صاحب آپ ہی بتائیں مجھے، انور اور نبیلہ کی شادی پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چودھری کے اس استفسار سے واضح ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حوالے سے نبیلہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ ایک اہم اور حیران کن بات تھی۔ چودھری ان لمحات میں اگر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا تو پھر انور اور وحید راٹھور کے خدشات مبنی بر حقیقت نظر آتے تھے، لیکن وہ نبیلہ سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی مطلب براری کے لیے محض عائشہ کو سبز باغ دکھا رہا تھا۔ بہرحال میں نے چودھری کے استفسار کے جواب میں کہا، انور کا دعویٰ ہے کہ آپ نبیلہ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا اسے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ نے نبیلہ کو غائب کرا کے اسے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا۔ کتنا بے وقوف ہے یہ بھی! وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، میرا اور انور کا کیا مقابلہ؟ اگر مجھے نبیلہ سے شادی کرنا ہوتی تو کیا میں اس سے اجازت لیتا؟ وہ کون لگتا ہے نبیلہ کا؟ چودھری کی آواز میں غصے کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، ملک صاحب فرض کریں میں اگر واقعی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہوتا تو پھر اسے غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اول تو وہ الو کا پٹھا کسی بھی درجے پر میرا ہمسر نہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو میں نبیلہ کو غائب کرانے کے بجائے اس کا منہ ڈھپ دیتا۔ اپنی راہ کے کانٹے صاف کرنا مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا دماغ کیوں خراب ہو گیا۔ مجھے امید ہے جب رات کو آپ اس سے تفتیش کی سختی سے گزاریں گے تو اس کا بخار فوراً اتر جائے گا اور وہ آپ کو نبیلہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے جتا دیا تھا کہ اس کا نبیلہ سے شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ یہی خیال اے ایس آئی وحید راٹھور کا بھی تھا۔ انور نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ چودھری عائشہ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، وہ اسے شادی کا لارا دے کر نبیلہ کو اپنی عیاشی کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے، مگر عائشہ کو پورا یقین تھا کہ چودھری اس کی بیٹی سے ضرور شادی کرے گا۔ میں اگرچہ چاہتا تو یہاں عائشہ کو کوٹ کر سکتا تھا۔ چودھری نے انور کو تو جھٹلا دیا تھا، ممکن ہے وہ عائشہ کی خواہش کو بھی ایک دیوانگی سے تعبیر کرتا، لہٰذا میں نے چودھری کو مزید گھسنے کے لیے اس پتے کو بچا لیا۔ چودھری صاحب اگر آپ سچ پوچھیں تو مجھے انور کی بات کا بالکل یقین نہیں ہے۔ اب اس عمر میں آپ نانا اور دادا بن چکے ہیں، کیا شادی کریں گے؟ اور وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ؟ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، میں تھوڑا توقف کے بعد بولا تو اس پر کارروائی لازم ہو جاتی ہے۔ بس میں تو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے ادھر آ گیا تھا، حالانکہ اس نامراد نے آپ پر کسی اور حوالے سے بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، مزید کیا بکواس کی اس کتے نے؟
میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے اور عائشہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اسی لیے عائشہ آپ کے دباؤ میں ہے اور وہ نبیلہ کی شادی آپ سے کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے شوہر کی ذرا عزت نہیں کرتی، اسے الو کا گوشت کھلا کر گھر کے ایک کونے میں پھینک رکھا ہے۔ اس کے گھر کا سارا خرچہ آپ کی حویلی سے جاتا ہے، اسی لیے آپ کے 2 لشکروں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک گہری سازش کر رہے ہیں ملک صاحب۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے قہر انداز لہجے میں بولا، میں قانون کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ اس وقت آپ کی تحویل میں ہے، اس لیے میں آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اگر وہ تھانے سے باہر ہوتا جو یقین کریں اس بکواس پر میں اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے دل میں کہا چودھری صاحب مجھے آپ کی طرف سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، جبھی تو انور کی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے انور کی ذات سے منسوب کر کے جو بھی کہانی چودھری کو سنائی اس کی اثر پذیری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انجانے میں کسی نے اس کی اندیکھی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے غصیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب دیکھا آپ نے اس کمزاد نے بیچاری عائشہ پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا، اس کی گندی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ ذرا سوچے اس کمینے کی بکواس کے مطابق اگر مجھ میں اور عائشہ میں ایسا کوئی تعلق رہا ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر کیسے تیار ہو جاتی۔ وہ کمبخت آپ کو گمراہ کر رہا ہے ملک صاحب، جبکہ عائشہ کا معاملہ صرف اتنا ہے۔ پھر وہ ایک مرتبہ متوقف اور گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، عائشہ ایک طویل عرصے تک میری حویلی میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ اس کے گھر والا حیات احمد ایک نمبر کا ہڈ حرام اور نکھٹو ہے۔ ظاہر ہے عائشہ پورا دن میری حویلی میں جان مارتی رہی تو اس کے گھر کا خرچ بھی میرے ہی توسط سے چلتا رہا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے میں نے اس سلسلے کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ عائشہ اب باقاعدہ حویلی میں کام کرنے نہیں آتی، لیکن میں ایک اچھی روایت کو ابھی تک نبھا رہا ہوں۔ ویسے بھی دریا میں سے اگر ایک قطرہ بھی نکل جائے تو اس سے دریا کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور پھر اگر میں عائشہ کے گھر کا خرچ چلا بھی رہا ہوں تو اس ذلیل انسان کو کیا تکلیف ہے ملک صاحب؟ اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، انور اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے، میرے آدمیوں نے پکڑ کر اسے آپ کے حوالے کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ نبیلہ کو بازیاب کروانے کے بعد اس خارش زدہ کتے کو جیل بھجواتے ہیں تو وہ اچھی بات، ورنہ کیا چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس ناپاک جانور اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انور لمبے عرصے تک کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں چاہتا تو بشیر ترخان کو یہ گاؤں چھوڑ کر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنا ہوگا۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہونے کی حیثیت سے انہیں گاؤں بدر کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی چودھری صاحب۔ میں نے اسے لگام میں رکھنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انور کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ اس کے آنے والی 7 نسلیں بھی اس نوعیت کی بکواس کی جرات نہیں کر سکیں گی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، کوئی بھی مجرم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا حامی نہیں ہوں، اس لیے میرے بندوں نے اس بدبخت کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا، ورنہ میں اسے حویلی میں بلا کر اس کے سارے کس بل نکال دیتا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے گرم جوش مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار اور فعال رہا، اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا کہ جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین چلا سکتا تھا۔ وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ASI کو ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے کے احاطے میں کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وحید راٹھور نے باواز بلند کہا، لیں انچارج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جملہ یقیناً اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ASI نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، گویا وہ شخص کا تعارف کروا رہا تھا، ملک صاحب یہ بشیر ترخان ہے، اپنے بیٹے انور سے ملنے تھانے آیا تھا۔ میں نے حوالاتی سے اس کی ملاقات کرا دیا اور اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وحید راٹھور کو خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ اسے میری غیر موجودگی میں تھانے کا نظام کس طرح سنبھالنا ہے۔ ان ہدایات
میں بشیر ترخان کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترخان کو اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کرایا تو بشیر ترخان مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، تھانے دار جی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں انور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے انور کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ بشیر، میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی کسی قسم کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ اگر انور نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کل کی رات یہ اپنے گھر میں سوئے گا، اور اگر اس معاملے میں ملوث ہے تو پھر اسے کوئی بھی قرار واقعی سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بیٹے کو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے روکا ہوا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اللہ بھلا کرے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میں وحید راٹھور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وحید نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ملک صاحب ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رہا؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے وہاں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ تو میرا نیک ہی ہے، میں نے کہا، تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں عائشہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آؤ، اور ہاں یہ کوشش کرنا کہ وہ اکیلی ہی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔ وہی جو کچھ بھی ہوگا تمہاری نظر کے سامنے ہی ہوگا، میں نے ذومینی انداز میں کہا، تم وقت ضائع نہ کرو اور فوراً عائشہ کے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ اوکے سر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے نبیلہ کی ماں کو کیا راگ دیا تھا کہ وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھنے کو کہا۔ وحید راٹھور بھی ایک کرسی کھینچ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اس نامراد نے کیا بتایا میری بیٹی کے بارے میں؟ اس کا اشارہ انور علی کی طرف تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے تھانے بلایا کہ انور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے وہ لفظی جملے میں دنیا جہان کی حیرت بھری ہوئی تھی۔ یہ اس کا ایک بے ساختہ عمل تھا جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا میری بات کا تمہیں یقین نہیں آیا؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ کیا بتایا ہے وہ نبیلہ کے بارے میں؟ میری بچی کس حال میں اور کہاں ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا تو ہوگا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی تم میری بات کو بالکل غلط سمجھتی ہو، میں نبیلہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ پھر؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ پھر اس شیطان نے کس جرم کا اقرار کیا؟ جرم محبت کا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی انور نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ تمہاری بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے، اور اسی جرم محبت کی پاداش میں چودھری اسے فٹ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبیلہ اس سے شادی کی خواہش مند ہے۔ یہ بکواس تو کسی کام کی نہ ہوئی تھانے دار جی، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس نے نبیلہ کے اغوا کرنے کا جرم قبول کر لیا۔ عائشہ تم سیانی بیانی ہو، میں نے آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ نبیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار وہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے یہ جرم کیا ہی نہیں؟ آپ بھی اسی بدبخت کی طرفداری کر رہے ہیں تھانے دار جی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ناراض نہ ہو عائشہ بی بی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انور علی نے نبیلہ کو اغوا کیا ہے یا نہیں، سزا تو اسے ہر صورت ملے گی۔ میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خوشی بھری حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم اپنے ذہن اور سمجھ کو نہ تھکاؤ، میری بات میں کوئی الجھن نہیں عائشہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری چودھری صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں ابھی ان کی حویلی سے آ رہا ہوں۔ سمجھو کہ نبیلہ کے حوالے سے اب بھی میں تم لوگوں کے راز میں شریک ہوں۔ چودھری مشتاق نے اعتماد میں لے کر مجھے سب کچھ بتا دیا، بلکہ میں نے تو نبیلہ سے
میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اصراری لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نبیلہ سے کہاں مل کر آ رہے ہیں؟ اس کے ایک اصراری جملے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ میں نے گہری سکون بخش سانس خارج کی۔ میں نے اپنے نامکمل جملے میں قطعاً ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ میں نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں، لیکن وہ میری اس سیدھی اور سادہ سی چال نے اس کی زبان کو حقیقت حال کے اظہار پر مجبور کر دیا۔ یہ خدشہ، یہ اندازہ سچ ثابت ہو رہا تھا کہ نبیلہ کو چودھری مشتاق اور عائشہ نے ملی بھگت سے کہیں غائب کیا تھا۔ میں نے اس کے اضطراری استفسار کے جواب میں بدستور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا نا عائشہ تم سیانی بیانی ہو، اور یہ بھی بتایا کہ نبیلہ والے معاملے پر میری چودھری مشتاق سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا ہے کہ نبیلہ کو ڈیرے پر چھپایا گیا ہے۔ میں ابھی چودھری کے ڈیرے ہی پر نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ بھلی چنگی اور خوش باش ہے۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ جب میں انور کو جیل بھجوا دوں گا تو نبیلہ کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا، میں تم دونوں کے راز میں شریک ہو چکا ہوں۔ یقین تو آ گیا ہے جی، پر میرے دل میں ایک بات چبھ رہی ہے۔ وہ ASI کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بالکل کسی کانٹے کی طرح جی۔ یہ ASI وحید راٹھور ہے نا، میرے مکمل بھروسے کا آدمی۔ میں نے عائشہ کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، تم بے دھڑک ہو کر بتاؤ کون سی بات تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے؟ وحید راٹھور ہماری گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا رہا، بالفاظ دیگر کر وہ اس سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ عائشہ متذبذب انداز میں بولی، تھانے دار جی، آپ ابھی نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، مگر چودھری صاحب نے مجھ سے کیوں غلط بیانی کی؟ کیسی غلط بیانی عائشہ؟ میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، چودھری صاحب نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ نبیلہ کو بے ہوش کرنے کے بعد دارا مرکی والا کے ساتھ بھرت پور بھیج دیں گے۔ دارا اسے وہاں اپنے بندوں کے پاس چھوڑ کر واپس یہاں آ جائے گا۔ بھرت پور والے بندے بھی دراصل چودھری صاحب کے ہی ناموخار ہیں۔ پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ انور کے جیل جانے کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو نبیلہ کو یہاں لے آئیں گے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ… میں نے کہا نا، تم اپنے جی کو نہ الجھاؤ۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، نبیلہ بھرت پور میں ہے یا یہاں والے چودھری کے ڈیرے پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت جلد وہ تمہارے سامنے ہوگی، اور اس وقت تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے میرے پاس رہو گی۔ میرا آخری جملہ سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے حد مضطرب انداز میں بولی، جی کیا مطلب؟ آپ کا مطلب بڑا واضح ہے نا عائشہ؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، جب تک میں بھرت پور سے تمہاری بیٹی کو بازیاب کر کے یہاں نہیں آتا تمہیں میرے تھانے کی حوالات میں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آزاد گھومو اور چودھری مشتاق سے جا کر اس بات کی تصدیق کرو کہ اس نے مجھے نبیلہ والے راز میں شریک کیا یا نہیں۔ تو کیا اس کی آنکھوں میں دہشت سی بھر گئی۔ میں نے کڑک کر کہا، تو کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ڈیرے پر نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں، اس کی حالت دیدنی تھی، پھر اسے لینے کے لیے بھرت پور کیوں جا… وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ اسے یقین ہو گیا تھا میں نے ایک سیدھی چال چل کر اسے بڑا الٹا پھنسا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہائے دوائے شروع کرتی، میں نے حوالدار بہادر علی کو بلا کر اسے حوالات میں بند کرا دیا۔ پھر وحید راٹھور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو کیسا رہا میرا آئیڈیا؟ پسند آیا؟ سپر سر، سپر، وہ سراہنے والے انداز میں بولا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اب تھوڑا بہت کمال اور جلال تمہیں بھی دکھانا ہے وحید، میں نے سوچ انداز میں کہا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں بولا، حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، بھرت پور یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے، اور نبیلہ کو بازیاب کرنے ادھر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی میں کامیاب لوٹ آؤں گا۔ اس دوران تمہیں جواں مردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ چودھری کو عائشہ کی حراست کا علم ہو جائے۔ وہ خود یا اپنے کسی ڈشکرے کو تھانے بھیج سکتا ہے تاکہ صورتحال سے آگاہی حاصل کر سکے۔ تم نے کسی بھی شخص کو عائشہ تک نہیں پہنچنے دینا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، عائشہ کی حمایت میں آنے والا کوئی بھی شخص اگر زیادہ اکڑ فون دکھانے کی کوشش کرے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے حوالات میں بند کر دینا، وہ چودھری مشتاق ہی کیوں نہ ہو۔ میری طرف سے تمہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ نے اختیارات دیے ہیں تو سمجھے میں شیر بن گیا ہوں۔ اب چودھری ہو یا اس کا کوئی پالتو جانور، اگر اس نے میرے منہ لگنے کی جرت کی تو میں اسے چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ برائی اور باطل کے خلاف ایک پولیس اہلکار کو ایسا ہی پرعزم
اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ میں تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایات دے کر جاؤں گا۔ اس کار خیر میں وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ پھر پوچھا، کیا آپ بھرت پور اکیلے ہی جائیں گے؟ میں اپنے کانسٹیبل گل فراز کو لے کر جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھرت پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چودھری مشتاق کے نمک خاروں کو تلاش کرنا اور ان کے قبضے سے نبیلہ کو نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، سمجھو۔ میں ابھی گیا اور ابھی آ گیا، یہ اتنا بڑا مشن نہیں تھا، میں اپنے ساتھ پوری بٹالین کو لے کر چلوں۔ وہی زیر لب مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلاتا رہا۔ اس روز میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کامیاب لوٹ آیا۔ انسان کا عزم مضبوط اور حوصلہ جواں ہو تو وہ پہاڑ کاٹ کر بھی اپنے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ میں نے نہ صرف نبیلہ کو بازیاب کرا لیا بلکہ بھرت پور سے چودھری مشتاق کے 3 بندوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ جب میں تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ چودھری مشتاق اپنے حواریوں کے ہمراہ بانفس نفیس تھانے میں موجود تھا اور عائشہ کی رہائی کے لیے وحید راٹھور سے گرما گرمی کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ برہمی سے بولا، صفدر حیات، تم نے مجھ سے بڑا خطرناک دھوکہ کیا ہے، یاد رکھو اس حرکت کا کوئی بڑا بھیانک نتیجہ برآمد ہوگا۔ حرکت میں برکت ہے چودھری مشتاق، اور خاصی صحت مند برکت ہے۔ میں نے نبیلہ اور اس کے بھرت پور سے گرفتار ہونے والے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک دھوکہ دینے کا تعلق ہے تو بلف گیم، دھوکہ دہی کے کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے کتنی رتی سچ اور کتنے ٹن جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور تم جو بھیانک نتیجے کا ذکر کر رہے ہو نا۔ میں نے ڈرامائی توقف کیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، نتیجہ تو واقعی بڑا بھیانک نکلنے والا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بڑی بدتمیزی سے مستفسر ہوا۔ میں نے وحید راٹھور کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، راٹھور صاحب، چودھری مشتاق کو آسان الفاظ میں میری بات کا مطلب سمجھا دو۔ میں سمجھانے بیٹھ گیا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایسے ایک خطرناک انداز میں چودھری کی جانب بڑھا تو وہ چلا اٹھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں، گرفتاری ہے چودھری صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں نبیلہ کو اغوا کرنے اور حبس بیجا میں رکھوانے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اب تمہاری باقی کی ابتدائی زندگی میرے تھانے کے حوالات میں اور آخری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھڑک کر بولا، اور اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے ایسی کسی بھی حرکت کی توقع تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ اس ٹکراؤ نے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ برآمد کی اور بلبلاہٹ بھرے انداز میں مجھے غلیظ گالیوں اور خطرناک دھمکیوں میں تولنے لگا۔ میں نے اس کی یاوہ گوئی اور گالیوں کی ذرا پرواہ نہیں کی اور اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اپنے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات اس شکم سیری پر بڑی خوش نظر آئی تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تو اسے ملتا ہی رہتا تھا، لیکن چودھری مشتاق کے وجود نے گویا اس کے لیے شاہی ضیافت کا اہتمام کر دیا۔ چودھری مشتاق کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے میرے پاس نبیلہ کی شکل میں ایک مضبوط گواہ موجود تھی۔ وہ چودھری سے جتنی شدید نفرت کرتی تھی، اتنا ہی ٹوٹ کر وہ انور کو چاہتی تھی۔ اس محبت کی قوت نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ وہ حالات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے مختلف ذرائع سے اسے خطرناک دھمکیاں دیں، لیکن اس کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ نبیلہ کے استقلال اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر عائشہ بھی چودھری کے خلاف ہو گئی اور اس نے اس بکھیڑے کا سارا الزام چودھری مشتاق پر ہی ڈال دیا۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ وہ چودھری کے دباؤ کے سبب مجبور ہو گئی تھی۔ عائشہ وعدہ معاف گواہ بنی تو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ اور انور کا کام بھی سہل ہو گیا۔ ان کی سچی محبت رنگ لے آئی۔ ادھر میں نے چودھری مشتاق کو عدالت سے سزا دلوا کر جیل بھجوایا، ادھر نبیلہ اور انور کی شادی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری مشتاق نے اپنی طاقت اور تعلقات کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے سرتپا زور مارا تھا، لیکن اس کے مد مقابل کوئی عام تھانے دار نہیں بلکہ ملک صفدر حیات تھا۔ میں نے اس کی ہر چال اسی پر لوٹا کر نبیلہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا۔ بعض اوقات چہل قدمی کرتے ہوئے ایسے انمول آئیڈیاز ذہن میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ میرے ذہن میں وارد ہوا۔ میں نے عائشہ کی زبان کھلوانے کے لیے ایک سیدھی چال چلی جو نتیجہ خیز برآمد ہوئی۔ نہ صرف نتیجہ خیز ثابت ہوئی بلکہ اس نے بہت سوں کی زندگی میں بہار، نکھار اور سدھار پیدا